والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ابھی ہم نے تلاوت سنی سورہ یونس آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کمپیریزن دیا ہے انسان کی زندگی کی 2 سٹیجز کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے کس طرح سے نتھی ہیں، ہماری زندگی کی کون سی سٹیج سب سے زیادہ اہم ہے اور کس طرح وہ دوسری زندگی کی سٹیجز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی، کماء ایسے ہے جیسے پانی، انزلناہ من السماء جس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض اور پھر اس کے ساتھ رل مل گئیں زمین کی پیداوار، مما یأکل الناس والانعام اور اس میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور جانور بھی، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا یہاں تک کہ جب زمین اپنے پورے جوبن پر پہنچ جاتی ہے، وزینت اور وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلہا اور اس کے رہنے والے یہ گمان کرتے ہیں، انہم قادرون علیہا کہ وہ اس پر قادر ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک کھیتی اگائی اور وہ کھیتی پورے جوبن پر آئی تو کسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کارنامہ اس کا اپنا ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اور وہ اس کو اپنا زور بازو سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرتا، اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اور اسی دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلاً او نہارا کہ پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے چاہے رات کو اور چاہے دن کو، فجعلناہا حصیداً تو ہم نے کر دیا اس کو چورا چورا،
کبھی کھیتی بھی چورا چورا ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بارش، کوئی ایسے اولے یا کوئی ایسی برف باری یا کوئی وقت پر بارش کا نہ ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سورہ القلم میں وہ جو لوگ تھے باغ والے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم صبح ہی صبح جائیں گے اور ہم اپنی ساری کھیتی کو ہارویسٹ کر لیں گے، اور صبح اس لیے نکلیں گے کہ تاکہ کوئی مسکین ہم سے آ کر مانگ نہ لے، تو راتوں رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا اس پہ آ کے پھر گیا، یعنی کوئی بھی آفت اس کے اوپر آ گئی اور وہ سوئے پڑے رہ گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں، یہ ہماری پکی ہوئی ہری بھری فصل نہیں ہے، ہمارے ہرے بھرے کھیت نہیں ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی ناشکری اور ان کا جو ایک فریم آف مائنڈ تھا کہ ہم صرف اپنے ہی لیے سب کچھ رکھیں، اور ان کی جو دنیا سے اتنا لگاؤ اور دنیا سے اتنی محبت تھی، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی ساری کھیتی ایک ہی رات میں تباہ ہو گئی۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل یہاں رہے ہی نہیں تھے، یعنی ایسے تھی کہ جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں قارون کی بھی مثال دی گئی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ ساری دولت میں نے اپنے زور بازو سے کمائی ہے، یہ میری اپنی ذہانت اور میری اپنی جو میں نے پالیسیز بنائی ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اسی طرح سے ہم روز دیکھتے ہیں، آئے دن ہم کوئی نہ کوئی بات ایسی سنتے ہیں، کوئی موت، کوئی حادثہ، کوئی بیماری، ایسی بیماری لوگوں پر آ جاتی ہے کہ ان کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، وہ بولنے کے قابل نہیں رہتے، وہ چلنے کے قابل نہیں رہتے، وہ کام جو وہ ایک وقت پر اتنا بہترین طور پہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بالکل دل نہ لگائیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم اعتدال پر مبنی ہے۔ ہماری زندگی کی 4 سٹیجز ہیں، اور ہمیں ہر سٹیج کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم بھی ہونا چاہیے، اور جو سٹیجز دوسری سٹیجز پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں ہمیں وہی کام کرنے چاہیے کہ جو ہمیں اگلی سٹیج میں فائدہ مند ہوں گے۔ ہماری پہلی سٹیج زندگی کی وہ تھی کہ جب ہم کچھ تھے ہی نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الدہر میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا لامتناہی زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں۔ تو ایک تو وہ ہمارا عدم سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ وجود میں لایا۔ ہماری دوسری زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، اور یہ زندگی انتہائی انپریڈکٹیبل ہے، یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، یہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی 100 سال بھی جی لے تو بالآخر اس زندگی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس زندگی میں ہم جو بھی کریں گے یہ ہماری آگے کی 2 سٹیجز پر اثر انداز ہوگی۔ تیسری سٹیج ہماری زندگی کی ہے برزخ۔ انسان جب مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور اس دنیا میں کئی کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ قبر کی زندگی میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو برزخ کی زندگی میں دنیاوی زندگی کے کئی اعمال ہمارے کام آتے ہیں۔ مثلاً دنیا کی زندگی میں سورۃ الملک پر مداومت کرنا رات کو سونے سے پہلے قبر کی زندگی میں عذاب قبر سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، صدقہ، یہ تمام وہ نیکیاں ہیں کہ جو انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح سے توحید پر کاربند رہنے والا اس دنیا میں قبر میں سوال و جواب میں ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر ہماری زندگی کی چوتھی سٹیج، ہماری وہ حیات کہ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جس کو حیات ابدی کہتے ہیں، اور اس زندگی کا ہر فیصلہ اس دنیاوی زندگی، اس چھوٹی سی دنیاوی زندگی میں کیے گئے اعمال پر منحصر ہوگا۔ لہٰذا آخرت کے لحاظ سے یہ دنیاوی زندگی انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ہم اسی دنیاوی زندگی میں سے آخرت کے لیے کمائیں گے تو یہی زندگی ہمارے لیے نعمت، برکت اور ایک بلیسنگ بن جائے گی، لیکن اگر ہم اسی زندگی میں کھو کر رہ گئے اور اسی کو ہم نے اپنا مطمع نظر سمجھ لیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، یا ہمیں آگے کی زندگی میں کوئی شک ہوا اور ہم نے یہیں پر سارے اپنے
جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور انہی کے لیے ساری تگ و دو کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو انجام ہمیں ان آیات میں بتایا ہے کہ کسی بھی وقت ہم یہ رونقیں کھو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان ایک وقت پر ایک چیز کا بہت زیادہ خواہش مند ہو، وہ اس کو پا لینے کے بعد، اس خواہش کو پورا کر لینے کے بعد اس سے وہ فائدہ ہی نہ اٹھا سکے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت پر کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اور پھر انسان کے اوپر زندگی کی وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ وہی چیز اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، میننگ لیس ہو جاتی ہے، وہ اس کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور یا پھر وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری یا حادثہ ایسا پیش آتا ہے کہ وہ محنت زائل ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ثبات کسی چیز کو نہیں ہے، ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے۔ اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الحدید میں بھی آگاہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، خوبصورتی، پھر اسی طرح سے ایک دوسرے پر فخر جتانا، پھر اسی طرح ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں بڑھ چڑھ جانے کی ہوس، یہ دنیا کی زندگی کی مختلف سٹیجز ہیں۔ اور یہ ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور پھر ایک کسان کو اپنی نباتات اور اپنی پیداوار بڑھتی ہوئی، پھلتی پھولتی ہوئی نظر آئی اور وہ بڑا خوش ہوا، اور پھر کیا ہوا، وہ جوبن پر آنے کے بعد وہ ساری کھیتی زرد ہو گئی اور پھر وہ چورا چورا ہو گئی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کہ بالآخر اس نے زرد اور چورا چورا ہونا ہی ہونا ہے، اور آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے، یعنی شدید عذاب ہے، ڈپینڈنگ کہ دنیا کی زندگی کیسے گزاری تھی، اور یا پھر وہ مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی مل سکتی ہے، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضائیں بھی مل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اسی میں گم ہو کر رہ گیا تو وہ اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے کہ جو وہ حاصل کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں بہت نعمتیں دیکھی ہوں گی، انتہائی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوگی، اور اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی اچھی حالت دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی اچھی حالت نہیں دیکھی، اور یہ بات وہ قسم کھا کے کہے گا۔ اور اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جو جنتیوں میں سے ہوگا اور جس نے زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہوں گی، تو اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا تھا؟ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا اور کوئی میرے اوپر تکلیف کا دور نہیں گزرا۔ سو لہٰذا دنیا کی زندگی میں آنا با مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ باقی جو ہماری تقدیر میں کچھ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں رکھی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے محرومیاں رکھی ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ ہیں۔ اگر ہم انہی خوشیوں یا محرومیوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے اور انہی پر ہم اپنی نظر رکھیں گے تو پھر ہم اس سے آگے تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے آج، کیونکہ جو ہی یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے سوچنے کا اور ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے آج یہ سوچنا ہے کہ میری سوچوں کا مرکز کیا ہے، دنیا میرے دل میں ہے یا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی کا قول ہے کہ دنیا ہاتھ میں تو ہونی چاہیے، انسان کے یہ عالم اسباب ہے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے اسباب کی، مال و دولت کی، اپنے کام کرنے کے لیے، لیکن اگر دنیا اس کے دل میں بس جائے تو یہی پھر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جیسے ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کشتی ہے اور وہ دریا میں چل رہی ہے، تو پانی اگر کشتی کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کا بہاؤ کشتی کے ساتھ معاونت کر رہا ہے تو وہ کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا ہی ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہیں ہم زیادہ تو نہیں اس کے غم میں ڈوبے ہوئے،
تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر یہ چیک رکھو کہ جب کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے تو تمہیں غم نہ ہو، اور ملے تو تمہیں خوشی نہ ہو۔ یعنی ہماری جو روٹین ہے اس پر نہ اثر انداز ہوں اس دنیا کے غم یا اس دنیا کی کوئی بھی محرومیاں، ہمارا فوکس بہرحال آخرت پر ہی ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوکس کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ورنہ اچانک حادثہ اور اچانک خاتمہ، نعمتوں کا زوال وہ ایسے ہے کہ جیسے بعض لوگ تو اس میں اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی نہ آخرت کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچا تھا۔ اب اگر یہ دنیاوی زندگی ایک لحاظ سے اتنی قیمتی ہے کہ ہماری برزخی اور اخروی زندگی ساری اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو ہمیں اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ تجارت کرتے اور خوب برکتیں سمیٹتے، دوسرے حصے میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے، اور تیسرا حصہ انہوں نے جہاد اور حج کے سفر کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور حج کا سفر وہ اس طرح کرتے کہ وہ اعلان کرتے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، جیسے حج کا گروپ ہوتا ہے تو لوگ ان کے ساتھ جانے کے بہت شوقین تھے، ان کے ساتھ آتے اور وہ ان سے پیسے لیتے اور ان کی تھیلیاں جو ہوتی ان کے پر ان کے نام لکھ کے اپنے ساتھ رکھ لیتے، ان کو حج کرواتے، وہاں پر ان کی تذکیر کرتے، ان کو آخرت کی یاد دہانی کراتے، ان کا تزکیہ کرتے، اور واپسی پر ان کو کھلاتے پلاتے، پھر ان کے عزیز و اقارب جو ان کو لینے آتے ان کو کھلاتے پلاتے، اور پھر وہ جو ان کی پوٹلیاں ہوتی تھیں جو انہوں نے شروع میں دی تھیں حج کے سفر کے خرچ کے لیے، تو اس کو بھی وہ ان کو واپس کر دیتے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کا یہ فعل ہم یاد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے کاموں کو سچی ناموری عطا فرماتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں کہ جو اپنے لیے کوئی اعمال صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو زندگی ہے روزانہ کے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، اور اس میں کئی ذمہ داریاں ہیں دنیاوی جو اللہ نے ہم پر عائد کر رکھی ہیں۔ اگر وہ ذمہ داریاں بھی ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نبھائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اسی مصروفیت میں سے ہمیں کچھ ایسے کام اور مزید بھی کرنے ہیں کہ جو ہمارے میزان کو بھر دیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا کتنا ٹائم لیتا ہے، 1 سیکنڈ یا 1.25 سیکنڈ، اور اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ کا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ لہٰذا آخرت اورینٹڈ جو زندگی گزارے گا وہ اپنے اس وقت کو، اس دنیاوی زندگی کے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو کوفت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی جب وہ خود اپنا وقت ضائع کر رہا ہوگا یا کوئی دوسرا اس کا وقت ضائع کر رہا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم ایک مسافر ہو یا راہگیر ہو، اور اپنا شمار قبر والوں میں کیا کرو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، یعنی اس کا یقین مت رکھا کرو کہ ابھی تم صبح زندہ ہو تو تم شام کو بھی زندہ ہوگے، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھا کرو، اور بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی کی حالت میں اور موت سے پہلے زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، اس لیے کہ اے اللہ کے بندے تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، کہ کیا تمہارا نام واقعی اس دنیا میں کہیں بولا بھی جائے گا یا نہیں، یا تمہیں میت کہا جائے گا، یا تمہارا ایک کتبہ ہوگا تمہاری قبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی تمام رعنائیاں، تمام رونقیں، تمام خزانے اتنے نہیں ہیں کہ جتنا مچھر کے پر کا وزن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو وہ اس دنیا میں دیتے ہیں کیونکہ آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو یہ ڈسرن کرنا آنا چاہیے کہ کہاں مجھے رک جانا ہے۔ جس کی اٹینشن ساری کی ساری اس دنیا کی زندگی پر رہی تو ایسا انسان دنیا میں بھی خسارہ پاتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ پاتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 بلیفز ہیں، یہ 2 عقیدے ہیں، اور یہ دونوں بلیفز 2 ڈفرینٹ لائف سٹائلز لے کر آتے ہیں۔ ایک انسان
دنیا اورینٹڈ ہے اور دوسرا انسان آخرت اورینٹڈ ہے۔ دنیا اورینٹڈ انسان اس دنیا کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے، اور آخرت اورینٹڈ انسان اس دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کی توجہ اور اس کا فوکس اور اس کا مطمع نظر سارے کا سارا آخرت ہوتی ہے۔ سورہ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنایا، اور ان کا علم حاصل کرنے کا مبلغ اور ان کے علم حاصل کرنے کی ساری وجوہات یہی ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی میں کچھ حاصل ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں سے ذرا اعراض کیجئے، اس لیے کہ انسان دوسرے انسان سے سیکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ وقت ضائع کرنے والوں میں بیٹھیں تو آپ خود بھی اپنے وقت ضائع کرنے والے بن جائیں۔ وقت کے استعمال کے لحاظ سے قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن میں اس کے علاوہ کچھ اور سورہ بھی نہ ہوتی تو صرف ایک یہ سورہ ہی کافی تھی انسان کی تذکیر کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے، اور وہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق بات کی تلقین کی اور انہوں نے صبر کی تلقین کی ایک دوسرے کو۔ یعنی ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز یہ تھیں، ان کی زندگی کے شب و روز ایمان اور اعمال صالحہ کی حالت میں گزرتے تھے، اور وہ جب اپنی جماعت میں کسی کو پیچھے ہوتا دیکھتے تو اس کو حق بات کی تلقین کرتے، اس کو صبر کی تاکید کرتے۔ تو ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب کے سب خسارے میں ہیں، اور قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی جو گزرتا چلا جا رہا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ کسی اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھی ایک برف فروش سے، کہ جس نے اپنی برف جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی فار سیل، اور وہ پکار رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ تو جس طرح اگر برف ساری کی ساری اس کی پگھل گئی تو اس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ چند قطرے پانی کے اور خس و خاشاک، وہ تو بالکل بینکرپٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان جو اپنا وقت ضائع کر بیٹھتا ہے اس دنیا میں، وہ قیامت کے دن دیوالیہ ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو محنت و مزدوری سے بھر دوں گا اور تیری بھوک بھی نہیں مٹاؤں گا۔ یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ نہیں کہ انسان اس دنیا میں محنت نہ کرے، لیکن اس محنت میں اتنا گم ہو کے نہ رہ جائے کہ انسان اپنی آخرت ہی کو برباد کر لے اور آخرت ہی کو بھول جائے۔ اس کے کمپیریزن میں، ان کمپیریزن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک اور زندگی اور ایک اور گھر اور ایک اور جگہ کی ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دار السلام کی طرف۔ یہ جنت کا ایک نام ہے، سلامتی کا گھر، کہ جہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں پر کوئی لغویات نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی حادثے نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی زوال نعمت نہیں ہے، اور جہاں پہ موت نہیں ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ہی وہ ختم ہوں گی اور نہ ہی ان کی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ تو ایسے سلامتی والے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ ایک عام دعوت دے رہے ہیں۔ جس کو بھی ترغیب ہو گئی اس گھر کی تو وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو اس قالب میں ڈھال لے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہیں، اور جو کہ اس گھر کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے دل پر ان کا کبھی کوئی خیال بھی گزرا۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان، کوئی جان یہ جانتی ہی نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے۔ لیکن اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع،
ایسے لوگوں کے کہ جو آخرت اورینٹڈ ہیں اور جو دارالسلام کے طلبگار ہیں، اور وہ ان نعمتوں کے طلبگار ہیں کہ جو ان امیجنیبل ہیں اس دنیا میں ہمارے لیے، تو وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا کہ تمہارے لیے صحت ہے اور تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے اور کبھی موت تم کو نہیں آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے اور کبھی بڑھاپا تم کو نہیں آئے گا، اور تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی تنگ دستی تم کو نہیں آئے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ جن لوگوں نے احسان کیا، احسان کے لیول پر عمل کیا۔ احسان کی بات ہم پیچھے بھی وقتاً فوقتاً کرتے آئے کہ احسان کیا ہے۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری توجہ اور دل کی حضوری کے ساتھ کریں، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو بہرحال ہمیں دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے معاملات میں بھی احسان، لوگوں کے ساتھ معاملات میں احسان، کہ کسی کو اس کے حق سے بہتر دے دینا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرنا، جیسے سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں احسان کے لیول پر رہتے ہوئے عمل کیا، الحسنہ، ان کو کیا ملے گا؟ الحسنہ۔ الحسنہ جنت کا بھی ایک نام ہے، اور احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے، وزیادہ، اور اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ اور زیادہ یہاں پر کیا ہے؟ یعنی مزید، زیادہ یعنی مزید۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کا دیدار ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سننے کا سماع، اور اس کی رضا اور اس کا قرب، اور اس کے قرب کا سرور جو جنتیوں کو حاصل ہونے والا ہے، زیادہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتیں، اور وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش کی اور درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور البتہ جہنمیوں کو جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ سورۃ القیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور دوسری طرف کچھ چہرے مایوس ہوں گے، اور وہ گمان کریں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جو انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم اپنے رب کا جنت میں ایسے دیدار کرو گے جیسے چاند کو بغیر کسی مشقت کے دیکھتے ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جمعے کے دن کو یوم المزید کہیں گے، اور یوم المزید اس کو اس لیے کہا جائے گا کہ اس دن ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمعے کے دن عرش سے کرسی پر نزول فرمائیں گے، اور ارد گرد کرسیاں اور فٹ سٹولز اور بیٹھنے کی جگہیں رکھ دی جائیں گی جن پر انبیاء کرام بیٹھیں گے، پھر ان کے پیچھے شہداء بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو مشک کے ٹیلے ہیں اور کافور کے ٹیلے ہیں ان پر تمام عام جنتی صالحین آ کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان کو دیدار کرایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا تم لوگوں کو اب کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہت نعمتیں دے دیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں جنت جو دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھیں گے تو وہ دوبارہ یہی جواب دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور ان کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے، اور
وہ دیدار ان کو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ، میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ، تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، کہ نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ کوئی ذلت۔ یعنی انسان کے باطن میں اگر خوشی ہو اور اس کے اوپر برکتوں کا نزول ہو تو اس کے چہرے پر بھی اور اس کی باڈی لینگویج میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ تو ایسے جنتی کہ جو جنت کی نعمتیں بھی پالیں گے اور جو اللہ کا دیدار بھی کر لیں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کوئی ذلت، کوئی روح سیاہی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ المطففین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں جو نعمتیں ان کو ملی ہوں گی ان کی رونقیں ان کے چہروں میں دیکھو گے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری طرف والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، سیئۃ بمثلھا، تو ان کو ان کی برائیوں کی مثل بدلہ ملے گا، وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ ان کے باطن میں جو کفر اور نافرمانیوں کے اندھیرے تھے وہ سارے کے سارے ان کے چہروں پر بھی عیاں ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور اللہ سے کوئی ان کو بچانے والا اس دن نہیں ہوگا۔ اور پھر مثال کیا دی جا رہی ہے، ایک طرف تو وہ جن کے چہرے تر و تازہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا جب جب دیدار کریں گے وہ تب جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر اس نعمت کو پائیں گے اور ان کے حسن میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ کتنی روح سیاہی ہوگی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے اوپر اندھیری سیاہ رات کا کوئی ٹکڑا آ پڑا ہے، اس سے وہ ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ اتنے سیاہ چہرے ہو چکے ہوں گے، اور یہ سیاہی جو ہے یہ اعمال کی سیاہی ہے، یہ انسان کے قدرتی رنگ کی سیاہی نہیں ہے، یہ انسان کے قدرتی رنگ کی سیاہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس دنیا میں کسی کا رنگ کیا تھا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کی اس طرح کی آیات کو لے کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی تخصیص کر رکھی ہے گورے اور کالے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی سے بلند مرتبہ ہے تو اس کا معیار تقویٰ ہے اسلام میں۔ آپ دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے غلام اور ایسے لوگ تھے کہ جو حبشی تھے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر تھیں، اور وہ خاتون جنت کہلائیں، اور وہ حبشیہ تھیں۔ تو لہٰذا یہ جو کالک ہے یہ گناہوں کی روح سیاہی ہے، یہ کسی انسان کا اپنا قدرتی طبعی رنگ نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب العمل بالآیات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت کا نام دارالسلام لے کر تو دارالسلام کی طلبگار ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا کر دے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.